نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7 روزے ہم سب کے مکمل ہو گئے، 8ویں تراویح پڑھ لی گئی۔ اب اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے صیام و قیام کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک بار بہرائچ ہی کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک فیملی تھی، ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، تو وہ بابا کے ہاں گئے اور منت مانی کہ اگر ہمارے گھر بچے ہوئے تو عقیقہ لا کر یہاں کریں گے، یعنی مزار پہ وہاں ذبح کریں گے اور پھر وہاں جو لوگ ہوتے ہیں انہی لوگوں کو کھلائیں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اسی طرح سے قربانی کے حوالے سے ایک بار سوال ہوا کہ ایک شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس 2 جانور ہیں، ایک وہ بابا کے ایصال ثواب میں کرنا چاہتا ہے اور ایک اپنی فیملی کے کسی ممبر کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دونوں ہی کیفیتوں میں جواب ہوگا کہ دونوں ناجائز۔ اس سے ملتی جلتی ایک بات قرآن کریم میں آج کے درس میں آپ کو ملے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک ذہنیت کے بارے میں بتایا کہ مشرک کیسے اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پاٹ کرتا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، کوئی فرشتہ ہو، انسان ہو، جنات ہو، پرندہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ کیسے اللہ کے برابر اس کو کرتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ان کی حرکت کو بتایا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہ مشرکین جو بھی کھیتی میں پیداوار ہوتی اور جو بھی ان کے پاس چوپائے رہتے اس میں 2 حصے لگاتے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے اور ایک اپنے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے 2 حصے لگاتے، اور اس کے بعد خود اپنے آپ سے کہتے فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور کہتے یہ والا حصہ تو اللہ رب العالمین کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ والا حصہ ہمارے ان معبودان کے لیے جن کو ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا کہ یہ ایک حصہ میرے لیے لگاتے تھے، ایک حصہ بتوں کے لیے لگاتے تھے جو پہلے نیک لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب ان کی بے ایمانی دیکھیے، یہ تو حصہ لگایا، حصہ لگانے میں برابری کر دی، اور یہی برابری شرک ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالے گا، پوچھے گا کیوں جہنم میں آئے ہو، تو ایک جواب جہنمی دیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے اللہ کے برابر غیر اللہ کو کر دیا، یہی ہمارا جرم تھا۔ اور حقیقت میں شرک یہی ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو آپ کر رہے ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، انسان ہو، نبی ہو، جنات ہو، یا کوئی لکڑی پتھر ہو، یا کوئی بھی XYZ ہو، اگر آپ نے برابر کیا یا ساجی و شریک ٹھہرایا تو وہ شرک ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب آگے یہ لوگ کیا کہتے، یہ تو حصہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت چتر لوگ تھے، ان کی محبت مجھ سے نہیں تھی، یا تھی تو تھوڑی تھی، لیکن یہ زمین والے خداؤں سے زیادہ یہ محبت کرتے تھے۔ دلیل کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ان لوگوں نے اپنے معبودوں کے لیے لگا رکھا تھا اس میں سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے حصے میں نہیں ڈالتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے حصہ مقرر کر رکھا تھا اس میں سے نکال کر غیر اللہ کے حصے میں ڈال دیتے۔ تفسیر کیا ہے مفسرین نے کہ جو اللہ کے نام پہ ایک اناج یا جانور نکالتے تھے اس کو خرچ کہاں کرتے تھے؟ رشتہ داری نبھانے میں، فقیروں کو کھلانے میں، مسافروں کے خدمت میں، ان ساری جگہوں پہ، یعنی اچھی جگہوں پہ خرچ کرتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے اس سے، جو اللہ کے نام پر الگ کرتے تھے۔
اور جو بتوں کے نام پہ اللہ کرتے تھے اس کو بت میں جہاں بت ہوتا ہے اس کی جو دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو مجاور ہوتا ہے، جو پجاری ہوتا ہے، جو بھی اس پورے سسٹم میں آتے تھے وہاں خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ والے حصے میں کم پڑ جائے تو ادھر سے کبھی بھی اتنا بھی نکال کے نہیں لاتے کہ لاؤ اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لے، لیکن اگر ادھر کم پڑ جائے تو اللہ والے حصے میں سے نکال کر بے تحاشا اس میں خرچ کرتے۔ کوئی کہتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تم نے تو پہلے حصہ لگا رکھا تھا، تو کہتے اللہ کریم، اللہ غنی، اللہ مالدار ہے، اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے، اور ادھر سے ادھر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا کہ ایک تو میرے برابر غیر اللہ کو کر رہے ہیں، اس میں بھی بے ایمانی کر رہے ہیں، شرک میں بھی بے ایمانی کر رہے ہیں، یعنی گمراہی کی کس انتہا کو یہ پہنچ چکے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرما رہا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں، بہت برا فیصلہ کیا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے جب کوئی مشرک ہوتا ہے تو مشرک کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ وہ بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، ان باباؤں کے نام پہ اندھ وشواس میں اپنے بچوں تک کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اور آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا تھا کسی نے اپنے 12-13 سال بچی کو وقف کر دیا، کس لیے؟ اسی دنیا میں کسی اس کے نام پر۔ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا لوگ وقف کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، فلاں مزار کے یہاں یہ بس یہیں پر رہے گا، یہیں پڑا رہے گا۔ جہاں بھی شرک کے اڈے ہیں، بدعت کے کاموں میں اگر وقف آپ نے کیا تو اسی زمرے میں آئے گا، اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، غیر اللہ کی جو لوگ پرستش کرتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان ان لوگوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی قتل کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک تو کوئی میرا داماد کیسے بنے گا، اس کے لیے اپنی بچی کو کچھ قبیلے کے لوگ دفن کر دیتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی مارتے تھے کہ بتوں کے نام پہ بلی چڑھا دیتے تھے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے جہاں کفر و شرک پنپ رہا ہے۔ اللہ فرماتا وہ شیطان ان کے دماغ میں ایسا بٹھاتا ہے کہ اپنی اولاد کو یہ لوگ ذبح کر دیتے ہیں اور وہ کام اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیردوہم، تاکہ شیطان ان کو جیسے عقیدے میں ہلاک و برباد کر رکھا ہے، ان کی نسل کو بھی برباد کر دے، ان کی آنے والی جنریشن کو بھی ختم کر دے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کا جو دین ہے، برائے نام دین ہے، اسلام نام کے ہیں، یہ ماننے والے ہیں، تاکہ ان کے دین کو گڈمٹ کر دے، اس میں ملاوٹ کر دے، پیورٹی ختم ہو جائے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے۔ شیطان جب آپ سے شرک بدعت کرواتا ہے تو دین تو برباد کرتا ہی ہے، لیکن جب اندھ وشواس کی آپ گہرائی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو مالی اور جانی نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زبردستی اللہ کسی کو مسلمان مومن بنانا چاہتا تو یہ سب بھی مسلمانوں مومنوں کی فہرست میں ہوتے، لیکن زمین پہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اس بات کی کہ چاہے وہ اسلام کو اختیار کرے یا کفر کو، مطالبہ اسلام کا ہے لیکن اس کو اختیار کرنے میں آزادی دی گئی ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ فرما رہا ہے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو، جو کچھ بھی گڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی الزام لگا رہے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، ان کے اسی حال پہ چھوڑ دو۔ یہ مشرکین کی ایک کرتوت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کچھ لوگ تقدیر کو دوش دیتے ہیں۔ مشرکین سے جب کہا گیا کہ تم شرک کر رہے ہو، سمجھانے والا سمجھا رہا ہے تم مان نہیں رہے ہو، تو وہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے اگر آپ جا کے پوچھو کہ کیوں شرک کر رہے ہو تو یہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، اپنی کٹ حجتی نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا مشرک نہ ہوتے، اللہ چاہتا تو ہم کسی حلال چیز کو حرام نہ کرتے، کسی حرام چیز کو حلال نہ کرتے۔ مطلب یہ جو کچھ غلط کام کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، وہ سب اللہ ہم سے کروا رہا ہے تب کر رہے ہیں۔
یہ ہوا تقدیر کو کوسنا، تقدیر کو دلیل بنانا، اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے۔ مجرم کون؟ تقدیر، اور تقدیر کا لکھنے والا۔ ایک تو جرم، ایک تو گناہ، اوپر سے مجرم کون؟ اللہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مشرکوں کی عادت، یہ کافروں کی پہچان ہے۔ آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اگر یہ شرک، اگر یہ گناہ، یہ کرپشن تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ پسند کرتا تھا تبھی ہم سے کروا رہا تھا، اللہ فرما رہا اگر ہم اسے پسند کرتے تو کبھی ہم کسی کو عذاب نہ دیتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اس طرح پہلے کے لوگوں نے بھی کہا اور کہتے رہے یہاں تک کہ میرا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ اللہ نے دلیل دے دی کہ یہ زمین پہ جو کچھ ہو رہا وہ میری مشیت اور میری اجازت سے ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں پسند بھی کرتا ہوں۔ میں پسند وہی کروں گا جو میرے نبیوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر پہنچایا گیا، یعنی جو دین اسلام کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی ان سے پوچھو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کر رہا ہے تبھی تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ کیسے کرتے؟ آج بھی بہت سارے لوگ تقدیر کو دوش دیتے ہیں اور گناہوں میں جو شراب پی رہا ہوں اللہ چاہ رہا ہے تبھی پی رہا ہوں، میں جو زنا کر رہا ہوں اللہ چاہ رہا ہے تبھی کر رہا ہوں، اور یہ چاہنے کے لفظ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ ہم سے وہ کام کروائے تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جو لوگ بھی اللہ کو، تقدیر کو ہمیشہ دوش دیتے ہیں، اے نبی ان سے پوچھو کون سا علم تمہارے پاس آیا جہاں سے تم یہ نکال کے لائے ہو کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کو جو پسند ہے وہ تو قرآن میں بتا گیا، اللہ کو جو پسند ہے تو نبی نے بتا دیا، پسند وہی سے تلاش کرو جو نبی نے بتایا اور جو قرآن نے بتایا، اپنی مرضی سے مت کرو، ورنہ زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک مشیت الہی اور ایک رضائے الہی، دونوں لفظ کو سمجھیے۔ مشیت الہی کا مطلب یہ ہوا جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے وہ واقعتاً اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی اجازت نہ ہو تو ایک پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا ہے، کوئی بھی مشرک کسی بھی بت کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، کوئی بھی مردہ پرست کسی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے حساب کے لیے اور اس کے امتحان کے لیے زمین پہ چھوڑ رکھا ہے، لیکن اس کو مشیت الہی کہتے ہیں۔ رضائے الہی کسے کہتے ہیں؟ رضائے الہی جو اللہ نے قرآن اور حدیث یعنی دین اسلام کے ذریعے سے مطالبہ کیا ہم سے میرے بندو یہ کرو، وہ رضائے الہی ہے، اور جو رضائے الہی ہے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، لیکن جو مشیت الہی ہے اس میں کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یہ دونوں فرق ہے۔ مشرکین ایسی دلیل دیتے تھے، اللہ نے فرمایا تمہارے پاس علم کا، مشرکوں کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ قرآن گواہی دے رہا، جو مشرک ہے چاہے جتنی بڑی ڈگری لے آئے، کتنی بھی عربی گرامر پڑھ لے، اللہ کی قسم قرآن کے حقیقی علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی باتوں کی اتباع کرتے ہو، خیالات کی اتباع کرتے ہو، تمہارے پاس قیاسات ہی ہوتے ہیں، تمہارے پاس علم کہا ہے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم یوں ہی ٹامک ٹوئیاں لگاتے ہو، بس پھیکم پھاک سے تمہارا کام چل رہا ہے، علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ مشرکوں کو اللہ نے چیلنج کیا ہے، اور واقعتاً بڑے بڑے علماء جو ان کے ہاں مانے جاتے ہیں، بڑی ڈگری جو سب سے بڑا عالم ہو، اس کو بھی اگر آپ کہیں 1 گھنٹہ بولے، اللہ کی قسم کوئی بھی سلفی عالم ہوگا، میں بڑے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل اوسط درجے کا بھی ہوگا، ان کی 1 گھنٹے کی بیان میں، تقریر میں، دینی خطاب میں کم سے کم نکالے گا تو 10 غلطی نکالے گا، اور وہ ایسی 10 غلطیاں ہوں گی جو وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہوں گی۔ میں اسی پر ایک مثال پیش کروں، یہ شاید بیٹھے تھے ابھی کہیں دائیں بائیں نکل گئے، ہمارے یہاں جیسے تراویح ہوتی ہے 11 رکعت، اور ہم لوگ کہتے ہیں تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز، آپ لوگ بھی یہی مانتے ہیں اور یہی صحیح بھی ہے، تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی، ویڈیو شاید 2-3 دن پہلے بھیجی تھی، مجھے موقع نہیں ملا، آج میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی، جی مفتی تقی عثمانی، ان کی ایک کلپ بھیجی، اس کلپ میں وہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں، کس بات کی دلیل میں؟ کہ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز میں۔ میں نے جب کلپ دیکھی اور دلیل صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول یعنی ان کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر ایسا، وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر ایسا مانتے تھے کہ تراویح اور تہجد کی نماز دونوں الگ الگ ہے۔
اب مجھے یقین تو نہیں ہوتا ان لوگوں پر، بھروسہ ہی اٹھا پہلے سے، فوراً میں نے چیک کیا، صحیح بخاری کھولی، اور اس کے بعد وہ حدیث، اللہ کی قسم حدیث دیکھنے کے بعد میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا عالم، چیف جسٹس ہے جو اسلامی معیشت کا، لوگوں نے کہا پوری دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہے، کہنے والوں نے یہ بھی کہا پورے ملک کا مفتی لیول کا عالم ہے، صحیح بخاری میں ڈنڈی مار گیا۔ جس تابعی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت بیان کی ہے، یعنی حضرت عمر کے ساتھ جو تابعی تھے، حضرت عمر کی خلافت میں وہ کام پہ تھے، حضرت عمر کی خلافت میں بڑے عہدے پہ تھے، ساتھ میں تھے، مسجد نبوی ساتھ میں گئے تھے، حضرت عمر نے جب وہ جملہ کہا تھا وہ ساتھ میں تابعی تھے، وہ تابعی مطلب بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ یہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں رات کے پہلے حصے میں، یہ وقت زیادہ افضل نہیں ہے، اگر یہی جماعت اور یہی پبلک یہی شوق آخری رات میں ہو جائے اور اس وقت نہ کر کے قیام اللیل آخری رات میں جماعت کے ساتھ لوگ پڑھ لیں تو وہ زیادہ افضل ہے، یہ حضرت عمر نے کہا تھا۔ اب اس کو مفتی صاحب نے کیا کہا، آگے والی بات جو بخاری شریف میں آخری لائن ہے اس کو انہوں نے بیان کیا، اس میں تابعی نے مطلب بتایا کہ حضرت عمر نے جو یہ بات کہی مطلب ان کا یہ تھا کہ تراویح اور تہجد ایک ہی ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے میرا موقف یہ ہے کہ آخری رات میں اگر یہی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو زیادہ افضل ہے بنسبت شروع رات کے، نماز ایک ہی ہے بس وقت یہ افضل اور یہ اس سے کم افضل، یہ بتا رہے وہ اسی بخاری میں حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب اس کو ڈنڈی مار گئے اور معنی ہی پلٹ دیا کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تراویح الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے۔ اتنے بڑے عالم اور صحیح بخاری کی حدیث جو سطر میں لائن میں لکھا ہوا ہے، راوی بیان کر رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے، اس کے باوجود آنکھ بند کر کے تعصب کا چشمہ لگا کر اپنی قوم کو اپنی مسلک کو بچانے کے لیے کھلواڑ کر دیا۔ واقعتاً ان کے پاس علم نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں، یقین مانیے جب بھی کوئی ویڈیو دیکھیے کوئی حوالہ دے رہا ہو چیک کریے ایک بار، یہ بےمانی بہت کر رہے ہیں، بہت بےمانی کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں۔ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہے، اس پر میں نے ان کو کلپ میں آڈیو ریکارڈ میں جواب بھی دیا ہے اور بتایا کہ اس میں یہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے، اب وہ چاہے جان بوجھ کے ہوئی ہو یا پھر سہون ہوئی ہو اللہ عالم۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مانتے تو کیا اگر ایک مانتے کہ دونوں نمازیں ایک ہے تو کیا حضرت عمر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ان کی اگر بات مان لی جائے تو یہ بات لازم آئے گی کہ سیدنا عمر قیام اللیل نہیں کرتے تھے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے تھے، واہ کیا بات ہے لوگ نماز پڑھے، اچھی بات، اپنا نماز نہیں پڑھتے، کتنا بڑا الزام حضرت عمر پہ لگ رہا ہے۔ اور جو ہم موقع بتا رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر آخری رات میں قیام اللیل کرتے تھے، تراویح کی نماز کو امت کے لوگوں کو کہا جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد نے بھی پڑھوایا، لیکن ان کا اپنا ذاتی موقف تھا کہ آخری رات میں، یہ شارحین نے لکھا، یہ مطلب ہے۔ اور ان کی بات سے لگتا کہ حضرت عمر پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ بس آئے دیکھ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں کی، ہم کو، آپ کو، ہماری اولادوں کو، آنے والی قیامت تک کی جنریشن کو 10 باتیں اللہ نے کہی ہیں، میرے بندو اس کو مانو۔ کیا ہے؟ قل، اے نبی آپ کہیے، تعالو، آؤ اللہ کے بندو، دیکھیے قرآن کا اسلوب، نبی آپ کہیے، کیا کہنا آپ کو؟ تعالو، آؤ اللہ کے بندو، یعنی بلاؤ، پہلے نبی آپ لوگوں کو بلاؤ اور پھر میرا پیغام، میرا میسج سناؤ۔ کیا پیغام ہے؟ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقیری غریبی کے ڈر سے کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، چاہے پیدا ہونے کے بعد ہو یا پیٹ میں ہو، کبھی اس ڈر سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وایاہم، جیسے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، روزی دیتے ہیں، ویسے انہیں بھی ہم ہی دیں گے، تم کیوں فقیری کی وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی اور بے شرمی اور فحش کے کام چاہے ظاہری ہو یا باطنی اس کے قریب تک نہ جانو۔ نمبر 5، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو ناجائز قتل نہ کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون،
نمبر 6 ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اگر کسی یتیم کے مال کے تم ذمہ دار بن گئے تو کبھی بھی کسی یتیم کے مال کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا، بےمانی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایمانداری سے امانت کے ساتھ اس کی دولت کو رکھنا، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جائے، مال کو ہینڈ اوور کرنے لائق ہو جائے، اس کو ہینڈ اوور کر دینا۔ نمبر 7 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میرے بندو ناپ تول میں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا، بےمانی نہ کرنا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى۔ نمبر 8 جب تم کوئی بات بولنا تو انصاف کی بات بولنا، وہ انصاف کی بات چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف میں جائے یا ان کے حق میں جائے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور نمبر 9 اے میرے بندو اللہ سے جو بھی تمہارا وعدہ ہے، یعنی کلمہ پڑھا تو اسلام کی ساری باتوں کو ماننے کا اللہ سے وعدہ ہو گیا، ان سارے وعدوں کو تم پورا کرنا۔ نمبر 10 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ وَلَا تتبعوا السبل، تم تمام بکھرے ہوئے مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں ان فرقوں کی طرف نہ جانا، صرف ایک ہی حق کا راستہ ہے، وہ ہے قرآن کا راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا راستہ، صحابہ کرام کے طریقے اور منہج کا راستہ، صرف اسی کو لازم پکڑنا۔ اللہ نے پھر کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ اسی بات کا حکم تمہیں تاکید در تاکید کے ساتھ دے رہا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ اعراف اس کا نام کیوں پڑا ہے، اس کی وجہ اسی میں ایک آیت ہے، جنت ہے جہنم ہے، جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ میں ایک دیوار ہے، اللہ اس کو حجاب کے نام سے قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ ایک دیوار ہے، ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم، جہنم کتنی بھیانک اور جنت کتنی اچھی۔ وہ جو دیوار ہے اس کے ایک دم ٹاپ حصے پر قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ کھڑا کر دے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر 50-50، اب ان کو اللہ تعالیٰ اسی دیوار پہ لے جا کے کھڑا کر دے گا، ادھر جہنم اور ادھر جنت۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، جنت و جہنم کے درمیان پردہ ہے۔ ایک لفظ اور بولوں، حجاب اردو میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں؟ یا حجاب کا مطلب کیا ہے؟ جنت و جہنم کے درمیان دیوار، مطلب یہ ہوا حجاب موٹا ہونا چاہیے، یہاں تو دیوار کو حجاب کہا جا رہا ہے، عورت کو دیوار پہننے کے لیے تو نہیں کہا گیا۔ اب اگر باریک وہ نیٹ والا جو آتا ہے سب کچھ جھلک رہا ہے، دکھ رہا ہے، تو وہ حجاب نہیں ہے، وہ حجاب اللہ دیوار کو کہہ رہا۔ اس حجاب کی تفسیر قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا سور کا مطلب بھی دیوار ہوتا ہے، وہ دیوار جس کو قرآن میں حجاب کہا جا رہا ہے، دیوار ہوگی جنت و جہنم کے درمیان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے اسی دیوار کے ٹاپ حصے پر اصحاب اعراف ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ وہیں پر روک دے گا۔ یعرفون کلا بسیماہم، جنتیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں سب کو پہچانتے تھے، بائی نیم سب کو جانتے تھے، اچھا وہ فلاں ہے، وہ فلاں، یہ تو جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت، سب کو پہچانتے تھے، وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے تھے۔ نیک لوگ تھے، پہچان رہے ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ اب وہ جو ٹاپ پہ کھڑے تھے جنتیوں کی طرف چہرہ کیے، ان کو پہچان رہے ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ سب لوگ بول کے گئے جنتیوں بھائیو السلام علیکم، سلام کریں گے سب کو، تم سب سلامتی میں پہنچ گئے، نعمتوں میں آ گئے، تمہارا تو مزہ ہے سلامتی۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اللہ فرما رہا ہے یہ جو لوگ سلام کر رہے ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، یہ ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، لیکن لالچ ہے کہ جنت میں چلے جائیں۔ لالچ لفظ جو ہے اس میں طمع کا مطلب ہوتا ہے لالچ۔ اب سب کو لالچ ہے کہ نہیں جنت میں جانے کی؟ اللہ نے لالچ کیوں کہا؟ مفسر نے بیان کیا، کہا اس لیے ہمارے اور آپ کے اعمال میں وہ دم نہیں ہے کہ اعمال کے بل پہ آپ جنت میں چلے جائیں، یہ لالچ ہی ہے، تڑپ ہی ہے، حرص ہی ہے جو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں ڈالے گا، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ اتنی بڑی نعمتوں والی جنت ہمیں مل جائے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے وہ لالچ پہ رہیں گے، لالچ دل میں ہے، ابھی جنت میں گئے نہیں، سلام کر رہے ہیں، لالچ ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔
اب یہ ادھر ہی منہ کیے ہیں. اب بتائیے ایک طرف جنت ہے ادھر جہنم. جہنم اتنی خطرناک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی جو لپک ہے ایک بار دنیا میں ڈال دو دنیا بھسم ہو جائے. وہ کھڑے ہیں وہ ادھر دیکھیں گے, ہمت ہوگی دیکھ لیں, ادھر ہی کریں گے. اب منہ ادھر ہی کیے ہوئے ادھر دیکھ ہی نہیں رہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, فرشتوں کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کے چہرے کو موڑے گا. ادھر دیکھو, ادھر ہی صرف دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھو جہنم کی طرف. صُرِفَتْ, موڑ دیا, یعنی خود سے نہیں مڑیں گے, موڑ دیا جائے گا ان کی نگاہوں کو, بالکل ادھر ہو جاؤ. اب جیسے ادھر دیکھیں گے تلقاء اصحاب النار, جہنمیوں کی طرف دیکھو, موڑ دیا جائے گا چہرہ ان کی طرف. اب جیسے جہنم دیکھیں گے, کتنی بھیانک جہنم, بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کھڑے ہیں اسی پر. اب ایسے موقع پر بس ایک دھکا ادھر تو ادھر گئے, ایک دھکا ادھر تو ادھر گئے. جیسے جہنمیوں کو دیکھیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے اللہ دکھا تو دیا ان لوگوں کو, ان کافروں مشرکوں ظالموں کے ساتھ نہ بھیجنا. ابھی تو ہمارا رزلٹ آؤٹ کہاں کمپلیٹ ہوا, ہم بیچ میں ہیں. اللہ ان کے ساتھ مت کرنا. ترنت دعا کر ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا مع القوم الظالمین, ان ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر نہ کرنا, اس میں نہ ڈالنا. فوراً دعا کرنے لگیں گے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم, ادھر بھی لوگوں کو وہ پہچانتے تھے, جیسے ادھر پہچان رہے تھے ادھر بھی پہچان رہے. اچھا فلانے دھماکے صاحب موجود ہے, نشانیاں ان کی بھی تھی, سب پہچان رہے ہیں. کیسے نشانی تھی؟ مفسرین نے بیان کیا ہے دنیا میں تو گورے اور کالے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اصل دل کا تقویٰ ہے. بلال حبشی کالے تھے لیکن نبی کے سامنے جنت میں چلتے تھے, یہ نبی کریم کی حدیث پاک میں موجود ہے. لیکن آخرت میں جو مومن ہوگا اس کا چہرہ گورا ہوگا, سفید, اور جو مشرک کافر جہنمی ہوگا اس کا چہرہ کالا بھی ہوگا, بدنما بھی ہوگا, بھدا بھی ہوگا. وہ چہرے دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور ان کو قاعدے سے پہچانتے ہیں. تو یہ جو بیچ میں تھے ان کو بلائیں گے, او فلاں صاحب ما اغنا عنکم جمعکم, بیلنس کہاں گیا, پراپرٹی گئی کہاں, ما اغنا عنکم جمعکم, آج آپ کی پراپرٹی آپ کو بچا نہیں پائی, آپ کا بیلنس بچا نہیں پایا. وما کنتم تستکبرون, ایٹیٹیوڈ کہاں گیا, تکبر کہاں گیا. دو چیزوں کا منشن کیا. آپ دیکھیے آج ہمارے پاس اسی کے لیے تو مر رہے ہیں, مال آئے تاکہ اسٹیٹس بنے, اسٹیٹس آئے تاکہ ایٹیٹیوڈ برقرار رہے. ما اغنی عنکم جمعکم, تمہارا مال تمہیں بچا نہیں پایا, تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا پائی. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, تمہارا گھمنڈ بھی آج گیا کہاں, سب پریشان. گھمنڈ کی ایسی تیسی جہنم میں کوئی گھمنڈ کر پائے گا؟ چاروں طرف سے ڈسے ہوئے ہیں, جہنم کی آگ ہی تباہی مچائے ہوئے ہے, جلا ہوا انسان, بدنما شکل ہے, کالا بنا دیا گیا ہے, ہونٹ موٹے موٹے کر دیے گئے. نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہونٹ کچھ لوگوں کے 42 ہاتھ موٹے کر دیے جائیں گے, 42 ہاتھ, چمڑے 42 ہاتھ موٹے. یہ کندھے سے گردن کے درمیان کی دوری کہ گھوڑا دوڑتا چلا جائے. اور جہنم میں وہ دیکھ رہے ما اغنی عنکم جمعکم, بیلنس کہاں گیا تمہارا, کہاں گیا تمہارا ایٹیٹیوڈ, تمہارا غرور. اس کے بعد کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ, جنتیوں کی طرف اشارہ کریں. یہ جنت میں دیکھو غریب مسکین پشیر, یہ بیچارے نمازی لوگ, یہ روزے دار, یہ وہی لوگ ہیں نا, پہچانتے ہو, جن کو تم کہتے تو اللہ نے دنیا میں ان کو فقیر بنا دیا تو جنت میں بھی اللہ ان کو کچھ دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم ہی نہیں کر رہا ہے, اس لیے تو یہ گئے گزرے ہیں, ہمیشہ ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں, لات مار کھاتے رہتے ہیں. کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے؟ کہاں گیا تمہارا سب کچھ اسٹیٹس؟ یہ بات کہیں گے, اتنے میں آواز آئے گی. یہ جو بیچ میں کھڑے تھے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے فضل سے بندے کو نوازتا ہے. بیچ میں 50-50 گناہ اور نیکیاں برابر ہیں. اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنہ, اے اصحاب اعراف تم جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم, پاسٹ میں جو تمہارے گناہ ہوئے اس کا کوئی غم نہ کرو. ولا انتم تحزنون, آگے کسی چیز کی فکر نہ کرنا کہ آج اللہ جنت میں ڈال رہا, کل کو ہو سکتا ہے جہنم میں ڈال لے. نو ٹینشن, جنت میں جاؤ. یہ خاص اللہ کا فضل و کرم ہے. مفسرین کہتے ہیں اللہ کی رحمت کی دریا دیکھنی ہو تو اصحاب اعراف کو پڑھو, جو 50-50 ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال رہا. لیکن میرے بھائیو یاد رکھو اصحاب اعراف میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مشرک ہوگا. یہ مشرک لوگ نہیں ہوں گے,
تبھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں زندگی میں گناہ اور ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی توبہ کر لو، لیکن شرک تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چھیل دو اپنی زندگی سے نام اعمال سے شرک کو، نہیں ہو سکتا شرک۔ ایک حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں بوٹیاں کر دی جائیں مسلمانوں، شرک نہ کرنا، بوٹیاں تمہاری بنا دی جائیں، شرک نہ، جبکہ اسلام میں شرعی طور سے اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر تھوڑی دیر کے لیے زبان سے کہہ سکتے ہو، لیکن مرتبہ توحید کا کیا ہے آپ دیکھیے۔ 50-50 اللہ فرمایا جنت میں جاؤ، ٹینشن نہ لینا، جو یہ 50% گناہ ہے کہ کل تمہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ رب کی رحمت ہے، ایک بار جس کو جنت ملے گی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا اگر شرک اس کے نام اعمال میں نہیں ہے تو کسی نہ کسی دن نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی اور کچھ نہیں ہے، اسی رحمت کو طلب کرنا ہے، اسی کو تلاش کرنا ہے، وہی ہمیں آپ کو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ یہ 8ویں پارے کی 2 آیتیں اور تھیں ہمارے پاس، لیکن وقت ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے رب العالمین ہم سب کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، جو گناہ ہیں توبہ کر کے ہم اللہ سے اس کو معافی طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔